أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس سورت کا نام سورہ علق ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا شروع کا جو حصہ ہے، شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، آج اسی 5 آیتوں کی تفسیر ہوگی، اس کے بعد باقی حصہ کل انشاءاللہ۔ غالباً آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے۔ قرآن میں سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیتیں، 5 آیتیں نازل ہونے والی یہی 5 آیتیں ہیں۔ یہی 5 آیتیں قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود تنہائی میں رہنے کی کیفیت، ایک جذبہ پیدا ہوا، جب آپ کو نبوت سے نوازنا تھا اللہ کو، جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، 40 سال کی عمر تھی، آپ کو نبوت ملنے سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک کیفیت، ایک یہ پیدا ہوئی کہ ہم تنہائی میں رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑ پر، ایک غار میں، اس کو غار حرا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ غار حرا۔ وہیں جا کر کے رات بھر وہیں رہتے، دن میں بھی ہو رہتے، کبھی کبھی چلے آتے کھانا کھانے کے لیے، کبھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا پہنچا دے، کبھی کسی کے معرفت کھانا پہنچا دیتا، وہیں رہتے تھے، وہیں اللہ کے دھیان میں دن بھر بیٹھے رہتے تھے، اللہ کے تمام مخلوقوں میں، تمام صفات میں، تمام چیزوں میں دھیان لگائے بیٹھے رہتے تھے، دنیا سے ہٹ کر کٹ کر غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کے دھیان میں لگائے اپنے آپ کو لگائے رہتے تھے۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے اور اکیلے بیٹھے دھیان میں، اللہ کے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو سارے انبیاء کے پاس اللہ کی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ وہ بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار وحی لے کر کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے ایک، اور حضرت جبرائیل امین آئے آپ کے پاس اور فوراً آ کر سلام کلام کے بعد بات شروع کی، کہا کہ پڑھیے۔ کیا لفظ ہے؟ اقرا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گلے لگایا سینے سے اور دبایا ایسے، پھر کہا کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوسری مرتبہ ایسے گلے لگایا اور دبایا، پھر کہا اقرأ بسم، پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا، ایسا 3 بار ہوا۔ پھر سینے سے لگایا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ سینے سے لگا کر دبایا، اس وجہ سے تھا تاکہ آپ کی ذات پاک کو اس قابل بنا دیا جائے کہ آپ نبوت کے سارے بار کو، سارے بوجھ کو آپ اٹھا سکیں۔ اور وحی جو نازل ہوتی ہے ایک انسان کے اوپر، عام انسان کے تو بس ہے ہی نہیں،
وہی ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اتنا طاقتور، اتنا وزنی کہ پہاڑ کے اوپر ایک آیت کو نازل کر دی جائے تو کیا ہو جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو انسان آپ وسلم کو اتنی طاقت عطا کی تھی، کئی بعض حدیثوں میں کئی جنتیوں کی طاقت آپ کو اکیلے حاصل تھی، اتنی طاقت۔ اور پھر بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ پسینے سے شراب بور ہو جاتے تھے، بالکل کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی واقعہ ہے کہ آپ کسی اونٹ پر بیٹھے ہیں، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، وہی کہ بوجھ کی وجہ سے اونٹ کیا ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اس کی وزن کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور بہت سارے واقعے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر پڑھنا شروع کیا، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں سے ابتدا ہوئی وحی کے نزول کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے اور ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے بسم ربی، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق صرف کہہ کے چھوڑ دیا، جس نے تمام کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق سے مراد ہر چیز، صرف خلق کہہ کے چھوڑ دیا، کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ خلق یعنی کہ ساری چیز کو، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر آگے جب ساری چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں بتا دیا، آگے کر خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلے پہلی آیت کی ہم ترجمہ دیکھ چکے، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں پہلا لفظ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، پڑھ اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق۔ بسم ربک سے اسم کا لفظ کیوں ہے؟ اس کے معنی آتے ہیں نام، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس سے اشارہ یہ دینا مقصود ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیے، اس کے بعد جو نازل ہو آپ کے اوپر قرآن، تو چاہیے کہ آپ اللہ کے نام لے کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے قرآن سے پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر ہی قرآن پڑھنا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد آگے رب کے ذریعے سے اشارہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، گرچہ انہوں نے جو اعتراض کیا، ایک عذر ظاہر کیا آپ وسلم نے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو رب کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کا جواب دے، آپ وسلم کے عذر جو پیش کیا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ گرچہ آپ کو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس حالت میں رکھا کہ آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، پوری زندگی کے حالات آپ کے ایسے تھے، اور ایسے ملک میں اور ایسے تہذیب اور ایسے ماحول میں آپ پلے بڑھے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، گرچہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا، لیکن رب آپ کا جو رب ہے وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے کہ جو آپ پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں پھر بھی آپ سے وہ اللہ پڑھوا لے گا، اور آپ کے سارے دنیا کے سارے علوم سے آپ کو واقف کرا دے گا، اور آپ کی زبان سے ہر چیز کو پڑھوا دے گا۔ تو رب سے یہ اشارہ کرنا، اپنے رب کے نام سے، وہ رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے پڑھنا آسان کر دے گا۔ یہ اشارہ مقصود ہے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جب ساری چیز کے بارے میں بتا دے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے جو سب سے خاص چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مخلوق میں، جو سب سے افضل چیز انسان ہی کو بنایا۔ انسان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جو ہے پوری کائنات اور پوری کائنات اور تمام مخلوق کے خلاصہ انسان ہے، یعنی کہ سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، پوری کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ آتا ہے کتابوں کہ انسان کے اندر کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کا کچھ نہ کچھ نظیر ملتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر نشانی ہے، کائنات کی ہر چیز کی نشانی انسان کے اندر پائی جائے گی۔ اس لیے انسان کو بھی ایک عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ ہر انسان ایک عالم اصغر ہے، ایک کائنات ہے، ایک چھوٹی کائنات ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا، اتنا عظیم بنایا کہ ایک انسان سائر کائنات کے ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ہر چیز
کہ صلاحیت ہر چیز کا عنصر مادہ اپنے اندر رکھتا ہے. ایک انسان کے اندر پوری کائنات کی ہر نظیر ہوتی ہے، وہ عالم اصغر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک دنیا، ایک عالم ہوتا ہے. تو سب سے قیمتی چیز جس کو بنایا اللہ نے اس کا ذکر کریں. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. من علق، علق کے معنی آتے ہیں جمع ہوا خون. تو انسان کی پیدائش کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوا خون. سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا عنصر کیا ہے؟ مٹی. مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے، اور غذا جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کا عنصر آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. مٹی سے غذا انسان کھاتا ہے، پھر اس کے بعد خون بنتا ہے، اس کے بعد نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفے کے ذریعے سے ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ نطفہ ایک خون کے شکل میں بنتا ہے، ایک خون کے لطفے کے شکل میں، پھر وہ خون و گوشت بن جاتا ہے. پورا تذکرہ آیا ہے یہ 18ویں پارہ میں ہے کہ انسان جب مادر رحم میں کیسے کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، پوری تفصیل آئی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے کیسے بنتا ہے. تو خون، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں اس میں پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسانی شکل بنائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دماغ، دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی انسان کی کیا ہوتی ہے؟ تخلیق ہوتی ہے. خلق الانسان. تو ایک چیز جو مین چیز بتا دیا کہ علق یعنی جمع و خون سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے ایک خون کے لتھڑے سے پیدا کیا. پھر آگے لفظ آ رہا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم. پھر اقرأ لفظ آ رہے ہیں ایک تکرار کے طور پر. ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اقرأ دوبارہ لفظ اس لیے لا رہے ہیں، پہلے اقرأ تو آپ وسلم کے لیے تھا، اور دوسرا اقرأ سارے امتی کے لیے، سارے انسان کے لیے. یعنی اس اقرأ کے ذریعے حکم ہو رہا ہے کہ آپ سب کو پڑھائیے، سب کو پڑھنے کا حکم دیجیے، قرآن کو، ساری چیزوں کو. اقرأ، پڑھنے کا حکم دیجیے، پڑھنے کا حکم دیجیے. اور اکرم لفظ لا کر کے اللہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اکرم، کہ اللہ بڑا کریم ہے. انسان کو جو پیدا کیا اور ساری کائنات کو جو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے سارے انسان کو وجود بخشا، پیدا کیا، انسان کو انسان نہیں تھا پہلے، اس کو وجود بخشا، وہ دنیا میں آیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے ساری کائنات کے اوپر بھی اور انسان کے اوپر بھی. اللہ کا کرم ہے کہ انسان کو پیدا کیا، انسان کا وجود بخشا. اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ وجود جو بخشا خود اسی کا فائدہ، انسانی کا کیا ہے فائدہ. انسانی کے اوپر کرم کر کے انسان کو پیدا کیا، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اکرم سے بتایا کہ اکرم اللہ بڑا کریم ہے، انسان کو پیدا کیا یا اس کے کرم کی وجہ سے. الذی علم بالقلم، اور اس نے علم، اللہ تعالیٰ نے علم بالقلم، علم کو سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعہ سے. قلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے. کہ آگے اس تفسیر میں آئی یہ بات کہ علم سکھانے کے ذرائع قلم کے ذریعہ سے ہیں. پھر آگے لیکن صرف قلم کے ذریعہ سے علم سکھانا یہ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قلم کے بھی علم سکھاتا ہے انسانوں کو. وہ سینہ بسینہ اپنے وحی کے ذریعہ دل میں بات ڈال کر کے. تو صرف قلم کے ذریعہ علم سکھانے کے ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ جس کو علم لدنی اللہ کی طرف سے علم دیا ہوا ایک علم ہبہ کے طور پہ ہوتا ہے. تو قلم کے ذریعہ بھی سے علم سکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی، جس طرح سے تفسیر میں بڑا مثال اچھی دی گئی ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر بچے کو علم سکھاتا ہے کہ اسے دودھ، اس کی غذا کہاں ہے، کہاں سے وہ اس کے پیٹ بھرے گا. وہ فوراً اس طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور دودھ میں منہ لگاتا ہے. اور اس کو چوسنا کون سکھاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ماں اس کو سکھا نہیں سکتی، اس وقت اس کے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہی نہیں. ایسا نہیں کہ تھن میں وہ صرف منہ لگا دے وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. اس کے چوسنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ کون سکھاتا ہے؟ وہ اللہ سکھاتا ہے. ہر بچے کو اللہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ سکھاتا ہے کہ تمہیں اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے، تمہاری غذا کی جگہ کہاں ہے. وہاں وہ منہ لگاتا ہے اور چوستا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے رونا سکھاتا ہے. رونا کون سکھاتا ہے؟ اسے ماں سکھاتی. بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے. تو رونا کون سکھاتا ہے؟ رونا اللہ ہی سکھاتا ہے. اور وہی رونا اس کا ذریعہ ہوتا ہے اس کی ساری ضرورت کو پوری کرنے کا. بچہ جب روئے گا تو اس سے دودھ ملے گا، جب روئے گا تو اس کا گندگی صاف ہوگا، جب روئے گا تو اس کو سلایا جائے گا.
جب روئے گا تو وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کر، ہر چیز رونا ہی سے کیا ہوتا ہے اس کا پورا ہوتا ہے۔ تو رونا کون سکھاتا؟ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے ذریعہ بھی ڈائریکٹ کسی انسان، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم سکھاتا۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو قلم کے ذریعہ بھی اور اللہ ڈائریکٹ بھی علم سکھاتا ہے۔ علم بالقلم، قلم کے بارے میں تفسیر آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز کائنات میں اللہ نے قلم ہی پیدا کی۔ پھر اس قلم کو حکم دیا اللہ نے کہ جس چیز کو پیدا کرنا اسے لکھے، ہر چیز کو اس قلم کے ذریعہ اللہ نے لکھوایا۔ اس قلم کو حکم دیا کائنات کی ساری چیز جو پیدا ہو سکتی ہے، جو پیدا کرنا تھا اس کو لکھا۔ اور اس کے بعد ایک قلم آتا ہے جو فرشتے کے پاس، تین طرح قلم ہوتے ہیں۔ ایک قلم اللہ نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا، ایک قلم فرشتے کے لیے جو سارے انسانوں کے جو واقعات ہیں، جو تقدیریں ہیں، وہ سارے فرشتے لکھتے ہیں۔ ایک قلم ہے جو انسان اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ علم سیکھتا ہے۔ تو علم بالقلم، یہ قلم کی تاریخ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر اخیر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی اس تفسیر کو مختصر میں ختم کروں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو انسان کے سوچ اور فکر سے بالکل اونچا، بالا تر ہو کر کے ان کی شان کو بہت ہی اونچا رکھا۔ مقصد آپ وسلم کو پڑھنا لکھنا کیوں نہیں، 40 سال کی عمر تک پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے تو امی تھے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کہ اللہ کیوں آپ کو امی رکھا تھا، ان پڑھ کیوں تھے؟ اس کے پیچھے راز بہت ہی مضبوط، بہت ہی عمدہ اس کے جواب ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنانا تھا، آخری نبی اور سارے انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار۔ آپ وسلم کو ایسے علاقے میں پیدا کیا جو چاروں، تین طرف سے تو سمندر ہے، ایک طرف سے علاقہ ملا ہوا ہے، ایسا میدانی علاقہ، ایسا صحرا ہے جہاں نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی پڑھنے لکھنے کا کوئی چلن ہے، نہ تمدن، بالکل وہ صرف جانوروں کو چلانے والے ایسے علاقے میں آپ کو پیدا کیا، اور اس طرح سے آپ کے ماحول اور آپ کے ماں باپ اور آپ کے خاندان کا ماحول ایسا رکھا کہ 40 سال تک آپ نہ لکھنا پڑھنا سیکھے، نہ کوئی تہذیب، بالکل پڑھنے لکھنے سے آپ کو دور رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ پھر ایک وقت اچانک 40 سال کی عمر جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور نبوت کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم سکھانے کا، علوم کو دینے کا وحی کے ذریعے سے جو سلسلہ شروع کیا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور ان کی ذات میں اتنا علم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذریعہ وحی کے ذریعے اتنا علم بھیجا کہ سارے کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے زیادہ علم والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ساری کائنات کا علوم اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے ایسے اخلاق کی باتیں، ایسے ایسے تمدنی باتیں، حکومتی باتیں، اور سارے ایسے علوم معارف کا آپ کو جامع بنا دیا کہ انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی ان پڑھ ہو تو یہ سب چیزیں گڑھ کر کیسے لا سکتا ہے۔ ایک آدمی ان پڑھ 40 سال تک، اور اتنا بہترین قرآن، اس کے الفاظ وہ گڑھ کر وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے ہوتے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اپنے سے گڑھ کر کے یہ قرآن دے رہے ہیں۔ جب آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں تو یہ آدمی کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ آدمی گڑھ کر کے، اگر شاعر بھی ہوتے تو کہتا کہ بھائی شاعر ہیں، اپنی طرف سے شعر بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ شاعر بھی نہیں تھے، اب بالکل ان پڑھ تھے، تو انسانوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے کہ آپ سے جو بھی دنیا تک پہنچ رہا ہے، جو بھی علم اور جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اسی راز کے لیے، تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو سمجھنا کہ آپ سچے نبی ہیں، چونکہ اتنے سارے علوم معارف اور ایسی غیب کی باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور اسے آنے والی اور پہلے آپ وسلم پہلے کی باتیں، یہ کون آدمی بتا سکتا ہے؟ جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کے پاس اللہ سے وحی آتی ہو۔ جو ان پڑھ ہو ایسا پہلے کی بات اور اب بعد کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہی راستہ آپ کو ان پڑھ رکھنے کا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ صرف اللہ کے پاس سے پہنچ رہی ہے۔ آپ گڑھ کر کے کوئی بات نہیں کہتے، آپ جو بھی بات کر رہی ہیں وہ سب اللہ ہی کی بات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے۔
تو آپ کے امی ہونے میں یہی